حاجی محمد حسین جاوید مارت ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کوئی اچھے وکیل نہیں بن پاتے. ان کے جو کورسز ہیں وہ ہم سے وسیع ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. یونیفارم جو ہے یہ بنیادی ہے عنصر. آج میں نے بھی نہیں پہنی ہوئی. جونیئر کے کسی سینئر کے ساتھ مل کے وہ کام سیکھیں, وہ سیاست میں حصہ نہ لیں. اسے 2 تو 4 مرتبہ پڑھے, ہر دفعہ نیا مطلب نکلے گا. نئے آنے والے وکلاء ہیں, ان کو نہ اپلیکیشن پراپر لکھنی آتی ہے, نہ پراپر طریقے سے دعویٰ ڈرافٹ کرنا آتا ہے. میں نے اس کی عبوری درخواست ضمانت دی. ایک دن ایک جج صاحب نے مجھے بلایا جنہوں نے خارج کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا فیصلہ پڑھا ہے. گرفتاری کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ بھی نہیں لکھی. میں بے گناہ ہوں. اس کا ڈیکرم ہے کورٹ کا, وہ اگر کسی سینئر کے پاس نہیں جاتے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو نے کہا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ جرمانہ کم کیسے کرایا جاتا ہے عدالت میں. ان کو مارنا نہیں ہوتا, لڑنا نہیں ہوتا. نئے آنے والے وکلاء ہیں ان کے لیے SCMR, PLD اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو منتھلی ریویوز ہیں, رسالہ جات ہیں, وہ پڑھنے کتنے ضروری ہیں؟ وہ علم بکتا ہے, علم کی قیمت ہے. یہ پہلے عام وکیل تھے, آج پاکستان میں ان کا نام ہے. ایف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. یہ قدرتی ہوتی ہے, فطرتی ہوتی ہیں, خاندانی ہوتی ہیں. کوئی پیغام آنے والے نئے وکلاء کے لیے؟ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. سیاست سے ذرا 5 سال تک پرہیز کریں, یقیناً وہ اچھے وکیل بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ندیم سپرا ایڈوکیٹ پروگرام لیگل لائن کے ساتھ آج کی نشست میں انتہائی سینئر حاجی محمد حسین جاوید مارت ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کے ساتھ بات کی جائے گی. موضوع ہوگا ہمارا جو نئے آنے والے وکلاء ہیں وہ اس وکالت کے میدان میں اپنا نام کیسے پیدا کریں, اپنا کردار کیسے بہتر کریں, اور وہ کیسے اچھے وکیل بن سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ. اچھا سر, آج کا میرا جو بنیادی سوال یہ ہے کہ آنے والے جو نئے وکلاء ہیں وہ اداروں سے ڈگریز تو لے کے آ جاتے ہیں, لیکن بطور وکیل وہ کوئی اچھے وکیل نہیں بن پاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نئے وکلاء آ رہے ہیں 5 سالہ کورس کر کے, یقیناً وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ان کے جو کورسز ہیں وہ ہم سے وسیع ہیں, جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان سے وسیع ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے. لیکن یہاں آ کر کلچر بدل جاتا ہے مکمل. یہاں تکنیک بدل جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تکنیکس پہ, کہ وہ کسی کے ساتھ 2-4 مہینے 6 مہینے وہ کسی کے جونیئر رہیں, اس سے تکنیک سیکھیں کہ جو یہاں جو استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یونیفارم جو ہے یہ بنیادی ہے عنصر. آج میں نے بھی نہیں پہنی ہوئی, جمعے کو ہم نہیں پہنتے, تو جو ہے بنیادی طور پہ اسے یونیفارم میں ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ وکیل ہے. یہ ہماری کمرشل سروس ہے. جو ہم یونیفارم پہنتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, کالا کوٹ پہنتے ہیں, تو لباس میں آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ وکیل ہے, کب بنا ہے. تو یہ ہماری کمرشل سروس ہے. سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد کسی جونیئر کے کسی سینئر کے ساتھ مل کے وہ کام سیکھے کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے اور کن کن دفعات میں ہو رہا ہے, کن کن دفعات کی یہاں ضرورت ہوتی ہے, وہ پڑھے. اس کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری بات ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں. میں اپنے جونیئرز کو کہتا ہوں کہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لینا. 5 سال میں آپ نے وکیل بننا ہے, ایک اچھا اپنا نام پیدا کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے جونیئر ماشاءاللہ وکالت کر رہے ہیں, بڑے اچھے ہیں. تیسری بات ہے کہ پڑھنا ہے. ہر دفعہ کو جس کی اب درخواست دے رہے ہیں, جس کا کیس میں آپ پیش ہو رہے ہیں, اسے 2 تو 4 مرتبہ پڑھیں. ہر دفعہ نیا مطلب نکلے گا. اس کے لیے لا کی کتابیں پڑھیں, پڑھ کے عدالت میں پیش ہو. جب پیش ہو, آپ پیش ہو یا سینئر پیش ہو رہا ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہم نے کرنا ہے, اور وہ ہمارا سینئر کیا کر رہا ہے. اگر میں ہوتا تو یہ کرتا. تو یہ ہونا چاہیے. اچھا سر, اکثر جو نئے آنے والے وکلاء ہیں ان کو نہ اپلیکیشن پراپر لکھنی آتی ہے, نہ پراپر طریقے سے دعویٰ ڈرافٹ کرنا آتا ہے. تو یہ وہ اپنی کمیاں کوتاہیاں کہاں دور کریں؟
یہ استاد سکھاتے ہیں، سینئر سکھاتے ہیں، یا عدالتیں سکھاتی ہیں؟ میں خود بڑی فخر سے ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے ایک درخواست ضمانت دی، ایک آدمی کا نام تھا غلام شبیر چدر، کانڈی وال کا کیس تھا، میں نے اس کی عبوری درخواست ضمانت دی تو وہ خارج ہو گئے. روٹین میں خارج ہو جاتی ہے، آدمی گرفتار ہو گیا. ایک دن ایک جج صاحب نے مجھے بلایا، جن میں خارج کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا فیصلہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نقل لیں. میں نے نقل لی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ فاضل کونسل نے بیل بیفور کی جو ہے قبل از گرفتاری کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ بھی نہیں لکھی. تو مجھے خامی محسوس ہو گئی کہ میں نے یہ کرنا چاہیے تھا. میں نے پھر تلاش کی کہ اس کی کیا وجوہات ہے. سپریم کورٹ کے کچھ رولنگ نکالیں جن میں کہا گیا ہے کہ بیل بیفور اگر آپ نے دائر کرنی ہو تو اس میں یہ وجوہات ہونی چاہیے. مثال کہ میں معزز آدمی ہوں، مجھے گرفتار کیا جائے گا تو میری عزت و شہرت کو نقصان پہنچے گا، میں بے گناہ ہوں، میں پولیس کے ضمانت اس لیے کرا رہا ہوں کہ میں پولیس کے پاس پیش ہو کر اپنی بے گناہی کے ناقابل تردید جو ہے ثبوت وہ پیش کروں گا. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اسے جو ہے نا کہنا چاہیے کہ مجھے قبل از گرفتاری جو ہے نا مجھے ضمانت دی جائے. تو میں نے لکھا ہی نہیں تھا. تو عدالت کے کہنے پہ میں بہت کچھ سیکھ گیا. عدالتیں بھی سکھاتی ہیں، اس طرح استاد سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے، کسی کو پڑھا لیں. جونیئر جو ہے کوئی درخواست دے تو کسی کو پڑھا لیں، سینئر کو اس میں تصحیح کرا لیں. تو اس طرح وہ بہتر سے بہتر وکیل ہو سکتے ہیں. اچھا سر، جو نیو کمرز ہیں، جو آنے والے وکلاء ہیں، یہ جو کورٹس کے اندر پیش ہونے کا طریقہ ہے، اس کا ڈیکرم ہے کورٹ کا، وہ اگر کسی سینئر کے پاس نہیں جاتے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ نہیں، وہ بیٹھ جائیں، عدالتوں میں بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. سنتے رہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کر رہے ہیں، سن کے بھی سیکھ جائیں گے. خود بھی قابل ہیں، لکھ لیتے ہیں، خود بھی کریں گے. لیکن تھوڑی سی تکنیک سیکھنی ہے اس میں، اور کوئی بات نہیں. لا تو پڑھ کے آئے، یقیناً اچھے ہیں، قابل ہیں، صرف تکنیک سیکھنی ہے. مجھے ایک میرے جونیئر نے کہا کہ میں عدالت میں گیا ہوں تو میں نے کہا کہ اس کیس میں آپ جو ہے جرمانہ کر دیں. تو جج صاحب نے کہا 25,000 روپے جمع کرا دو. تو میں نے کہا جی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کس کے جونیئر ہو؟ تو میں نے آپ کا نام لیا. تو انہوں نے کہا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ کہ جرمانہ کام کیسے کرایا جاتا ہے عدالت میں. وہ میرے پاس آیا، اس نے پوچھا. میں نے کہا کیسے ہو گئے؟ پہلے مجھے اپنا انداز دکھا. اس نے کہا میں کمرے میں داخل ہوا، میں سیدھا گیا، وہ کوئی کام کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اس کیس میں آیا ہوں، اس میں جرمانہ کر دو. انہوں نے 25,000 جمع کرا دو. تو میں نے کہا آپ کا طریقہ غلط ہے پیش ہونے کا. آپ جائیں وہاں جا کر بیٹھ جائیں، عدالت میں آپ بیٹھے، بیٹھ کے بیٹھتے رہے، جج کام کرتا رہے. جج آپ سے پوچھے یا آپ کو اشارہ اس کا ریڈر کرے آیا آگے آئیں کیا بات ہے، پھر جائیں. تو وہ جا کے بیٹھ گیا، 1 گھنٹے تک بیٹھا رہا. تو آخر ریڈر نے کہا آگے آئیں. جج صاحب نے کہا جرمانہ کرانے کے لیے آئے ہو، آپ طریقہ سیکھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی سیکھ کے آئے. انہوں نے کہا 3,000 روپے جرمانہ جمع کرا دو. تو 3,000 ہو گیا، 25,000 سے 3,000. عدالت میں پیش ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آپ یونیفارم میں ہو، آپ اچھے طریقے سے اندر داخل ہو، آپ وہاں بیٹھ جائیں. دوسرے وکلاء کام کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، عدالت کام کر رہی ہے، عدالت کو ڈسٹرب نہ کریں. عدالت آپ سے پوچھے کہ اپنی باری کا انتظار کریں. آپ کا نام پکارا جائے، آپ جائیں، آپ کے کلائنٹ کا نام پکارا جائے، وہ آئیں تو اپنا موقف پیش کریں تو عدالتیں سنتی ہیں. عدالت سے اپنا رویہ اچھا رکھیں. عدالتوں سے ہم نے ریلیف لینا ہوتا ہے، ان کو مارنا نہیں ہوتا، لڑنا نہیں ہوتا. تو وہ اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے عدالتوں سے ریلیف لینے کا. اچھا سر، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جو نئے آنے والے وکلاء ہیں ان کے لیے SCMR، PLD اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو منتھلی ریویوز ہیں، رسالہ جات ہیں، وہ پڑھنے کتنے ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں. علم ہی اصل چیز ہے، علم بکتا ہے.
علم کی قیمت ہے. جتنا کس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس کلائنٹ اتنا آئیں گے. ایک نوجوان آدمی بھی پڑھ کے اچھا وکیل بنتا ہے. یہ سب جو بڑے بڑے پاکستان میں وکیل ہیں نا، یہ پہلے عام وکیل تھے، آج پاکستان میں ان کا نام ہے. تو کیوں فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ فلاں بات میں یہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا، وہ یہ تھا، وہ پیش کر دیں گے، مثالیں پیش کریں گے. تو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، صرف بات کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہو تو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. اچھا سر، اچھا قانون دان ہونا ہاں جی، اور اچھا انسان ہونا، ہاں جی. کیا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں؟ اچھا انسان تو ہونا انسان کی فطرت ہے، اچھا ہونا چاہیے. اچھا قانون دان تو محنت سے بنے گا. ہو سکتا ہے ایک آدمی فطری طور پہ ایک اچھا انسان ہو، اس میں ایسی صلاحیتیں ہوں جو اچھی ہوں. یہ قدرتی ہوتی ہیں، فطرتی ہوتی ہیں، خاندانی ہوتی ہیں، لاشعوری طور پہ ہوتی ہیں. اس میں آدمی بنانا بہت مشکل ہے، وہ خود بن کے آتا ہے، قدرت کی طرف سے بن کے آتا ہے. تو قانون تو سیکھ کے آنا ہوتا ہے نا. تو اچھا انسان اگر اچھا وکیل ہوگا تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا. وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھے ہیں کئی بالکل جونیئر وکلاء ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں اور اپنا کیس جو ہے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، ہم سے بھی جیت جاتے ہیں. تو یہ فرق ہونا چاہیے. اچھا سر، کوئی پیغام آنے والے نئے وکلاء کے لیے کہ وہ پیغام ان کی زندگی میں کوئی اثر کرے تاکہ وہ مزید اپنی وکالت کو بڑھا سکیں، نمایاں کر سکیں؟ اپنا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے وہ خوبصورت انداز میں بات کریں عدالت میں، اور قانون پڑھیں، محنت کریں. سیاست سے ذرا 5 سال تک پرہیز کریں، یقیناً وہ اچھے وکیل بنیں گے. میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے 5 سال احتیاط کی ہے گروپوں میں جانے کے اور ٹائم ضائع کرنے کے، انہوں نے پڑھا ہے، وہ اچھے وکیل بن گئے ہیں. تو اس لیے مناسب ہے کہ وہ اچھے وکیل ہی بنے جس کام کے لیے آئیں. اور ایک وہ دن میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، انہوں نے وکیل بننا ہے، پروسیکیوٹر نہیں بننا، انہوں نے سول جج نہیں بننا، انہوں نے فلاں عہدے پہ نوکری نہیں کرنی. صرف ان کا ٹارگٹ ہو کہ میں نے وکیل بننا ہے، تو وکیل بن جائیں گے. اچھا سر، کوئی پسندیدہ شعر سنا دیں. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. جی، آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان حاجی محمد حسین مارک صاحب موجود تھے، جنہوں نے نئے آنے والے وکلاء کے لیے بڑی ہی قابل قدر چیزیں جو ہیں، قابل عمل چیزیں جو بتائیں، جن کے اوپر عمل کر کے آنے والے نئے وکلاء جو ہیں وہ اپنی وکالت کو مزید چمکا سکتے ہیں اور ایک بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں. السلام علیکم.